چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا پروگرام علم کی باتیں لے کر ہم حاضر ہیں، اور آج کے بطور خاص اس پروگرام میں ہم جس ہستی کا ذکر کریں گے، ویسے تو پورا سال ہی اس ہستی کا ذکر رہتا ہے، لیکن بطور خاص ربیع الاخر شریف کا مہینہ ہو اور 11ویں والے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تذکرے، آپ کا ذکر خیر اور ایسی محافل کا انعقاد اور اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم بطور خاص یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب بھی کسی ولی کا ذکر آتا ہے یا نام آتا ہے تو عام طور پر ان کی کرامات، ان کی عبادت، ان کے ریاضت کے معاملات وہ عام طور پر زبانوں پر آتے ہیں، لوگ ان کی کرامتوں کو سننا چاہتے ہیں، بیان بھی ہوتی ہیں، وہ کس طرح عبادت کرتے تھے یہ چیزیں بھی بیان ہوتی ہیں اور ان کو لوگ سنتے بھی ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اہم ترین پہلو کہ اولیاء کرام بے شک عبادتیں وہ بجا لاتے تھے، ریاضتیں بھی بڑی بڑی بجا لاتے تھے، وہ راتوں کو قیام کرنے والے، وہ دن کو روزے رکھنے والے، وہ راتوں کو قرآن پاک کی تلاوتیں کرنے والے، اور دن کو طرح طرح سے دیگر مشاغل بھی ساتھ اپنے وہ چلاتے، لوگوں کے ساتھ بھی، چاہے خیر خواہی کے معاملات ہوں یا لوگوں کی امداد کے حوالے سے ہوں، لوگوں کی فریادیں یا طرح طرح کی جو ان کی حاجتیں ہوں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن اولیاء کرام کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کا ایک اہم ترین زندگی کا پہلو، وہ بزرگان دین، ایسے اولیاء کرام، ان کا علمی مقام اور علمی مرتبہ وہ کیا ہوتا ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کو عام طور پر عوامی پلیٹ فارم پہ زیادہ تر اسے بیان نہیں کیا جاتا، مدارس کے طور پر تو اسے بیان بھی کیا جاتا ہے، اور مدارس کے اندر طلبہ اسے سیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن عوامی جو پلیٹ فارم ہیں، محافل ہیں، یا عوامی طرز کے جو بیانات ہیں، ان میں عام طور پر اولیاء صالحین کے علم کے حوالے سے وہ گفتگو بہت کم ہوتی ہے۔ آج ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا علمی مقام مرتبہ ان کا کیا تھا، علم کے حصول کے لیے کس قدر انہوں نے سفر فرمائے ہیں، اور ظاہر ہے جب علم کے حصول کے لیے انسان نکلتا ہے تو طرح طرح کی صعوبتیں، پریشانیاں وہ بھی کئی ایسی پیش آتی ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یاد رکھیے کسی بھی بزرگ کا جب ہم تذکرہ یا ان کی سیرت پر اگر ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ان کے ابتدائی ابواب میں سے ایک اہم ترین باب وہ ان کے علم کے حوالے سے ہوتا ہے۔ آپ خواجہ غریب و نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا تذکرہ پڑھیں، داتا علی حجویری کا پڑھیں، آپ بابا فرید کا پڑھیں، آپ شیخ شہاب الدین سہروردی کا پڑھیں، آپ بہاؤالدین نقشبندی کا پڑھیں۔ ان کے جب ہم تذکرے پڑھتے ہیں تو ایک خاص باب ان کی سیرت کا وہ علم کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ آج ہم غوث پاک رضی اللہ عنہ ان کے علمی طور پر کہ آپ نے کس طرح علم حاصل کیا، اور پھر جو علم حاصل کیا اس کو آگے آپ نے کیسے پہنچایا، آپ کی علم کی مجالس کیسی ہوتی تھیں، کیسے کیسے بڑے بڑے علماء وہ آپ کی مجلس میں علم حاصل کرنے کے لیے، یہ فیض حاصل کرنے کے لیے
وہ شرف تلمذ اختیار کرتے، آپ کی مجلس میں آتے، آپ کے مدرسے میں آتے، آپ کے واعظ میں بیٹھتے، اور کس طرح پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو علمی طور پر ان کی اس پیاس کو بجھاتے۔ آج ہم غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے علمی مقام اور علمی مقام و مرتبہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس منچ پر بہت خوبصورت گفتگو فرمانے والے مسکراتا چہرہ شیخ الحدیث مفتی سجاد صاحب تشریف فرمائے، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ مفتی جمیل صاحب بھی ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ ہم اپنا آگے بڑھائیں گے، اور میں بلا تمہید بلکہ مفتی صاحب سے، مفتی سجاد صاحب سے یہی عرض کروں گا کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا علمی سفر کا آغاز یہ کیسے ہوا، کہاں سے آپ نے باقاعدہ علم کا یہ سلسلہ شروع فرمایا؟ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ، چاہے کوئی بھی ولی اللہ ہو، اس کا جو ان کی جو ابتدا ہوتی ہے سلوک کے راستے کی، علم باطن کے حصول کے راستے کی، وہ علم شریعت کے حصول کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی کوئی ولی اللہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو عالم نہ ہو، جس نے علم ظاہر، علم شریعت حاصل نہ کیا ہو۔ اولیاء اللہ علم ظاہر کو بھی حاصل کرتے ہیں اور علم باطن کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی سفر کی اگر بات کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے، اور آپ کو قرآن، یعنی یوں سمجھیں کہ قرآن سے محبت اور قرآن کا علم جو ہے وہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی، رسم بسم اللہ کرائی گئی، تو پڑھانے والوں نے، قاری صاحب نے جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کی تو آپ نے اس کے بعد 18 پارے سنا دیے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ آگے پڑھیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے والدہ کے پیٹ میں ان سے سن سن کر یہ 18 پارے یاد کر لیے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو بچہ والدہ کے بطن مبارک میں 18 پاروں کو یاد کر لے تو ان کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب عمر 18 سال ہوئی، آپ نے ابتدائی تعلیم تو اپنے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی، اور پھر جب آپ کی عمر 18 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنی والدہ کے سامنے اظہار کیا کہ مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے، بغداد چونکہ شہرت تھی علم اس کے وقت بغداد کی شہرت تھی، اور اس وقت یوں سمجھیں کہ جو سند معتبر تھی وہ بغداد ہی کی معتبر تھی، ماشاءاللہ، کیونکہ بغداد اس وقت علم و فن کا مرکز تھا۔ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے مشائخ بغداد شریف کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا ہوا تھا۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو 40 دینار دیے۔ 40 دینار گویا کہ آپ کی خرچی تھی کہ وہاں پہ آپ جا کر جو ہے وہ خرچہ کریں گے، اور یہ 40 یہاں سے آپ کا جی یہاں سے آپ کا سفر ہوا اور آپ بغداد پہنچے، اور پھر 40 دینار آپ کب تک خرچ کرتے اور کب تک یہ کام آتے؟ بالآخر وہ ختم ہو گئے۔ اب اندازہ کریں کہ علم دین ایسے حاصل نہیں کیا، علم دین بڑی مشقتوں سے، بڑے مصائب جھیل کر حاصل کیا۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ایسے فاقے بھی آئے کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ملا کرتا تھا، تو میں باہر جایا کرتا تھا، شہر سے باہر، کہ جنگل میں جا کر کوئی ایسا جو ہے وہ جڑی بوٹی ملے کہ جس کو کھا کر پیٹ بھرا جا سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں باہر جاتا تو 70 اولیاء پہلے وہاں پر موجود ہوتے،
اور میری اخلاق اور مروت کا تقاضا یہ ہوتا تھا، میں یہ کہتا کہ اگر میں بھی تلاش کرنا شروع ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کوئی رہ جائے۔ یعنی ایک تکلیف، مصیبت اور پھر ایثار اور قربانی کا جذبہ یہ کہ آپ واپس آ جاتے۔ اور آپ کی سیرت میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ کئی دن فاقے سے آپ تھے اور آپ بغداد کی ایک مسجد میں، ایک بازار کی مسجد میں آ کر سو گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا عالم یہ تھا کہ بس یوں لگتا تھا کہ جیسے میں موت کے انتظار میں ہوں، بھوک کی وجہ سے اتنی شدید پریشانی کے عالم میں تھے کہ گویا کہ اب موت آ جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنے میں ایک نوجوان آیا، اس کے پاس کھانا تھا، اور وہ نوجوان کھانا جب اس نے کھانا شروع کیا تو اس نے مجھے بھی جو ہے دعوت دی، بغداد کے اندر ہی؟ بغداد کے اندر مجھے بھی دعوت دی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے منع کیا لیکن اس نے مجھے قسم دی، تو اس کے قسم دینے پر میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ دوران کھانا گفتگو کے دوران انہوں نے پوچھا، تعارف پوچھا کہ کہاں سے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں گیلان سے ہوں۔ تو وہ فوراً چونک اٹھا اور وہ کہنے لگا کہ وہاں سے ایک لڑکا علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، اس کا نام عبد القادر ہے، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ اللہ تو حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عبد القادر تو میں ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کی والدہ نے 8 دینار دیے تھے آپ کے اخراجات کے لیے، اور میں 3 دن سے آپ کو بغداد میں تلاش کر رہا تھا، اور اب فاقے کا عالم تھا، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، تو آپ کے پیسوں سے میں نے یہ کھانا خریدا ہے، لہٰذا اب آپ میرے میزبان اور میں آپ کا مہمان ہوں۔ ان تمام باتوں سے دنوں بعد جو کھانا اور یہ فاقے کی کیفیت میں آپ نے جو کھانا کھایا وہ بھی گویا کہ اپنے ہی پیسوں سے، جو پیسے آپ کی والدہ محترمہ نے بھیجے تھے اسی سے ہی آپ تناول فرمائیں۔ اب اسے اندازہ کریں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقتوں کا سامنا کیا، فاقے جھیلے، یہاں تک کہ اخراجات ختم ہو گئے اور کھانا نہ ملتا تھا تو باہر جنگلوں میں جا کر مباح چیزیں تلاش فرماتے، اور پھر غیرت کا یہ عالم تھا اور حمیت آپ کے اندر اتنی تھی، ایثار اور قربانی کا جذبہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ جب آپ اسی طرح چیزیں تلاش کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلے تو آپ کو اپنے علاقے کا ایک شخص مل گیا اور اس نے سونے کے کچھ ٹکڑے دیے اور کہا کہ یہ آپ کی والدہ نے دیے ہیں آپ کے لیے۔ اللہ، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ لیے اور وہ جو فقراء باہر کھانا تلاش کر رہے تھے آپ نے وہ ٹکڑے ان کو تقسیم کر دیے اور ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سونے کے ٹکڑے ہیں، اس سے آپ اپنا کھانے وغیرہ کا انتظام کر لیں۔ تو انہوں نے کھانے کا انتظام کیا، آپ کو جو ٹکڑا ملا آپ بازار میں اس سے کھانا خریدا، فقراء کو جمع کیا اور فقراء کے ساتھ کھانا کھایا، اور جب رات ہوئی تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ، تو اس طرح دیکھیں کہ جود و سخا بھی یہ تھا، غیرت اور حمیت بھی تھی، اور علم دین کے سلسلے میں آپ نے جو مشقتیں اٹھائیں اور جو تکلیفیں برداشت کیں، اور آپ نے تکلیفیں برداشت کر کے جو علم دین حاصل کیا تو اس نے آپ کو اس مقام اور مرتبے پر پہنچا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ علم دین حاصل کر کے ہی علم شریعت کی سیڑھی چڑھے ہیں۔ تو یہ پہلی سیڑھی ہے علم ظاہر۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے علم دین کچھ حاصل کیا نہیں اور ایسے ہی قطب الاقطاب یا غوث بن گئے، بلکہ انہوں نے جس طرح علم دین حاصل کیا ہے اس طرح کے علم دین کا تصور آج کیا بھی نہیں جا سکتا۔ کیا بات ہے، اور یہ بتانے کا مقصد بھی مدنی چینل کے ناظرین کہ علم کا حصول یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ بس بیٹھے بیٹھے بن گئے اور اتنے کچھ جو ہے وہ علم آ گیا، نہیں، اس کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ بڑی محنتیں گئے، مشقتیں۔ وہ طالب علم کی حیثیت سے طالب علم کی تو ہیں ہی ہیں، لیکن گھر والوں کی بھی محنتیں ساتھ آپ دیکھیے۔ بلکہ سجاد صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ والدہ صاحبہ نے جب گھر سے رخصت کیا تو 40 دینار دیے،
تو ساتھ وہ کلمہ بھی کہا نا کہ عبد القادر جاؤ، اب تمہاری میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی، یعنی علم کے لیے ایسا انہیں وقف کر دیا کہ اب جاؤ اور اس علم کو پڑھو، اب تمہاری اور میری جو ملاقات ہوگی وہ قیامت کے دن ہوگی۔ اور خود غوث پاک رضی اللہ عنہ جب ان سے پوچھا نا کہ آپ کو آپ کی ولایت کا کیسے پتہ چلا، تو فرماتے تھے جب مدرسے جاتا تھا، بچپن میں ہی جب جاتا تھا تو ایک آواز آتی تھی کہ بچوں راستہ اور جگہ کشادہ کرو، اللہ کے ولی آ رہے ہیں۔ سبحان گویا کہ ہاتف غیبی سے ایسی آوازیں آئیں اور یہ فضیلتیں ان کو حاصل ہوں، اور کیا کیا کرامات کا ظہور اللہ ان کے ہاتھوں پر فرما دے اور انہیں اللہ یہ شرف عطا فرما دے۔ وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ جب وہ علم کی طرف نکلے ہیں تو پھر دیکھیں کس کس طرح کی تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، سفر بھی کیے ہیں، گھر سے دور بھی رہے ہیں، اور فاقے والی کیفیت، یقین کیجئے یہ کیفیت وہ ان کے واقعات پڑھیں اور بھی بزرگان دین کے واقعات پڑھیں، اور ساتھ ساتھ ہم اگر اصحاب صفہ والے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ علم کو کس قدر کے ساتھ انہوں نے حاصل کیا ہے، کس طرح خشک خشک ٹکڑے کھا کر بھی اور کتنے کتنے دن فاقے کر کے بھی وہ علم حاصل کرتے رہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہی ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو اگر اس طور پر دیکھیں، خود عالم نہیں بنے، اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں، لیکن دل بڑا کر کے اس میں کہ علم تو پڑھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی علمی طور پر معاونت ایسی کریں کہ وہ علم کے اندر ایسے مشغول ہو جائیں اور وہ علم پڑھتے پڑھتے ہی علم کے ان زینوں پر وہ چڑھتے جائیں۔ مفتی جمیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور سجاد صاحب نے ابتدائی ایک سفر تو بیان فرمایا کہ آپ نے علم دین کے حصول کے لیے جو گھر سے آپ نے سفر اختیار کیا اور بغداد پہنچے، تو کیا کہیں گے آپ مزید آپ کے علم کے حوالے سے؟ پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کا، جیسے کہ مفتی سجاد صاحب نے ابتدائی سفر بیان فرمایا کہ آپ نے علم دین بہت ہی زیادہ محنت اور ذوق شوق سے حاصل کیا ہے۔ صحیح۔ اور ظاہر بات ہے جو چیز جتنی زیادہ محنت، لگن، ذوق شوق سے حاصل کی جاتی ہے تو آدمی پھر اس میں مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک فرمان بھی ہے نا، درست العلم حتی صرت قطبہ، سبحان اللہ، کہ میں علم کا جو سیکھا ہے اب اس کا درس دیتا رہا، ایک وقت ایسا آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت سے سرفراز فرما دیا۔ کیا بات۔ تو ہمارے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مجلس علم سے خالی نہیں ہوا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب علم دین حاصل کیا، حاصل کرنے کے بعد پھر آپ درس، تدریس، فتاوی دینے کے منصب پر آپ فائز ہوئے، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ آپ کے وعظ نصیحت سننے کے لیے آیا کرتی۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے مسائل، جو خاندانی مسائل، گھریلو مسائل، کاروباری مسائل، یعنی امور زندگی سے متعلق جو مسائل تھے وہ آپ سے رجوع کرتے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ بغداد شریف میں آپ علم فقہ، علم حدیث، اسی طرح علم نحو، علم ادب وغیرہ علوم میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہمارے یہاں پر ایک طالب علم اگر علم حدیث پڑھتا ہے تو علم حدیث پڑھنے کے بعد نارملی یہ ہے کہ اس کو مدرسے اور جامعہ سے مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک سند دی جاتی ہے کہ اس طالب علم نے ہمارے یہاں پر یہ کتابیں مروجہ پڑھی ہیں۔ پھر بعض اوقات آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ بعض بڑے بڑے محدثین جن کو کسی مخصوص کتاب کی سندیں حاصل ہیں، جیسے بخاری شریف کی سند، آج بھی علماء اپنے سے متعلقین پڑھنے والوں کو وہ سندیں دیتے ہیں احادیث کی۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب احادیث کریمہ اپنے مشائخ سے، اپنے اساتذہ سے پڑھیں، وہ پڑھنے کے بعد جب آپ کو بھی آپ کے اساتذہ سند احادیث دے رہے تھے تو غور کیجئے کہ اساتذہ کا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انداز کیا تھا۔ وہ فرمانے لگے کہ اے عبد القادر، الفاظ حدیث کی سند کہ جو ہمیں ہمارے اساتذہ نے احادیث پہنچائی، ان کے جو الفاظ ہم نے سنے، تو الفاظ حدیث کی سند تو ہم آپ کو دے رہے ہیں،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے معنی مفاہیم کا سمجھنا تو ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے. اللہ، یعنی ہم آپ کو سند دے رہے ہیں، کیا بات. جو ہمیں ہمارے اساتذہ سے احادیث پہنچی ہیں، ہم وہ احادیث جو آپ نے ہم سے سنی ہیں وہ الفاظ حدیث کی سند ہم آپ کو دے رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان احادیث کریمہ کے جو مفاہیم اور جو معانی ہیں وہ دراصل آپ جب ہم سے سنتے تھے تو ان پہ آپ بھی کچھ بیان کرتے تھے، تو آپ سے بھی ہمیں ان احادیث کے کئی معانی، رموز، اسرار سیکھنے کو ملے ہیں. اور گویا کہ بعض طلبہ شفیق صاحب درجے میں بھی اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اساتذہ کا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ طالب علم قدرتی صلاحیت اللہ نے ایسی دی ہے کہ کلاس کے دوران بظاہر تو وہ پڑھنے آ رہا ہوتا ہے، لیکن پڑھنے آنے کے ساتھ ساتھ جب کبھی استاد کو کوئی پیچیدہ مقام پڑھانے کے دوران لاحق ہوتا ہے تو یہ تدریس کرنے والے مدرسین بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسے مقامات آ جاتے ہیں کہ جس میں مشکل سے اس بات کو سمجھانا پڑ رہا ہوتا ہے. لیکن کچھ طلبہ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اساتذہ سے، سننے کے بعد وہ 2-4 لفظوں میں استاد صاحب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. کیا بات. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ طلبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک خصوصی عطا ہوتی ہے کہ وہ استاد کے رکے ہوئے مسائل طلبہ کی زبان سے وہ حل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح کے وصف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ استاد پر طلبہ کی برکت سے علوم کشادہ ہوتے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی مبارک ہستی تھی کہ آپ کے اساتذہ بھی گویا آپ پر ناز کیا کرتے تھے. باقاعدہ کوئی ایک مدرسہ نہیں تھا، لیکن لوگوں کی وابستگی غوث اعظم رضی اللہ جب آپ بغداد شریف میں باقاعدہ ایک ایز اے مدرس اور تدریس بھی فرمایا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کا اور علماء کا بھی رخ ہی ایک آپ کی طرف تھا فتاوی جات کے حوالے سے. اور پھر 13 علوم میں مختلف 13 علوم آپ درس بھی دیتے، صبح کا سلسلہ بھی ہوتا، دوپہر کا بھی. یعنی ہم یہ تو سنتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا فرمایا. اب جب اس طرح کا تصور آتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ دن کے مشاغل نہیں ہوں گے، لیکن وہ جو آپ کے علم پڑھنے کے بعد آپ کے یہ مشاغل تھے، آگے کیا کہتے ہیں آپ اس کلاس کے حوالے سے؟ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب علم دین حاصل کر لیا، اور آپ کے علم دین حاصل کرنے کا انداز یہ تھا کہ آپ نے ہر فن میں کمال حاصل کیا. سبحان اللہ. یعنی تفسیر میں کمال حاصل کیا، حدیث میں کمال حاصل کیا، فقہ میں، ادب میں اور دیگر علوم میں آپ نے کمال حاصل کیا. اور جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کے استاذ گرامی حضرت حماد جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا مدرسہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش فرما دیا کہ آپ اب اس میں تدریس کریں. جب حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسند تدریس پر بیٹھے اور لوگوں کو علم ہوا کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہاں معلم ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پڑھانے اور آپ کے علم پہنچانے کا جب شہرہ ہوا تو صرف طلباء ہی نہیں بلکہ علماء بھی آپ کی مجالس میں آیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ کی واعظ کی مجالس اور علم کی مجالس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ایک وقت میں 70 ہزار لوگ ہوا کرتے تھے واعظ کے حوالے سے. کیا بات. اور 400 لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے ہاتھ میں قلم اور دوات ہوتی تھی اور وہ آپ کے ارشادات لکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ نے جب مدرسہ سنبھالا تو آپ کے مدرسہ سنبھالنے کے بعد مدرسے میں جگہ کم پڑ گئی. وہ جو مدرسہ تھا اس کی جگہ کم پڑ گئی، اور 525 یا 27 ہجری میں آپ نے اعلان کیا اپنے واعظ میں کہ مدرسے کی جو ہے وہ توسیع کرنی ہے. تو لوگوں نے خود، جن کے پاس رقم نہیں تھی انہوں نے خود اپنی خدمات پیش کی. کیا بات ہے. عمرا نے، دیگر لوگوں نے جو ہے وہ عطیات دیے، اور آپ کا مدرسہ جو ہے وہ وسیع ہو گیا. واہ. اور آپ کے مدرسے سے شوق کیسا تھا وہاں اہل علاقہ؟ یعنی ایک تو جگہ تو کم پڑی،
اور آپ کے اس اعلان کے بعد امیر لوگ بھی میدان میں آئے، انہوں نے کہا کہ ہم پیسہ خرچ کریں گے۔ اس سے مدنی چینل کے ناظرین یہ کئی چیزیں ہمیں سیکھنے کو مل جائے گی۔ بعض اوقات سجاد صاحب ایسی گفتگو ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ شاید کسی بڑے پروجیکٹ کا اعلان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یار اس میں میرے 100 روپے، میرے 1000 روپے، 10,000، یہ کیا ہوگا اس سے؟ تو عام طور پر آدمی بس اوقات اس سے پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ غربا نے بھی بڑھ چڑھ کر کہا کہ ہم مزدوری کریں گے فری کے اندر، یہ ہمارا حصہ ہے کہ ہم اس میں مزدوری میں شامل ہو جائیں گے۔ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ آدھی پیسے دے دیں، جو مزدور کی اجرت ہوتی ہے آپ آدھی اجرت ہمیں دے دیجیے گا اور ہم اس مدرسے کی تعمیر میں۔ تو آدمی اگر جذبہ رکھتا ہو تو ان نیکی کے کاموں میں اس طرح بھی شامل ہو اب سکتا دیکھیں نا، ترغیب دلانے والے کون تھے؟ کیا غوث پاک۔ جیسے اصل میں استاد ہوں گے ویسی ہی تربیت اور ویسے ہی شاگرد ہوں گے۔ آپ کے مدرسے سے 3000 سالانہ لکھا ہے علماء نے کہ آپ کے مدرسے سے جو ہے وہ طلباء فارغ ہو جاتے تھے، عالم بن جاتے تھے۔ تو اب اندازہ کریں کہ جس مدرسے سے سال میں 3000 طلباء علم کی تکمیل کر کے فارغ ہوں تو اس مدرسے کے استاذ کا عالم کیا ہوگا؟ 3000 بہت بڑی آپ جو مشاغل کا ذکر فرما رہے تھے، آپ کے مشاغل میں آیا کہ آپ صبح سویرے تفسیر، حدیث اور فقہ کا درس دیا کرتے تھے، یعنی ظہر سے پہلے ان 3 علوم کا آپ درس دیا کرتے تھے، اور ظہر کے بعد آپ تجوید اور قرآت کے مطابق قرآن پاک پڑھانا سکھایا کرتے تھے۔ تو آپ کے یہ دن کے معمولات تھے، یعنی آپ آج کل مدرسے میں ایک استاد اگر 2، 4، 5 پیریڈ پڑھاتا ہے، مختلف سبجیکٹ پڑھاتا ہے تو کتنی تھکن ہو جاتی ہے، اور عام طور پر 8 سے 1 بجے تک ٹائمنگ ہوتی ہے تقریباً مدارس میں۔ جی، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے شروع ہوتے اور مختلف علوم و فنون پڑھاتے، اور پھر ظہر کے بعد آپ قرآن پاک تجوید کے مطابق پڑھنا سکھاتے تھے، اور کئی اس میں قراتیں آپ بیان فرمایا ایک نہیں بلکہ کئی قراتیں آپ جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کتنے زبردست یعنی کہ معلم بھی تھے، اور آپ نے آخری وقت تک، یعنی آپ کی عمر 90 سال ہوئی، آپ نے 90 سال تک درس و تدریس کا، وعظ کا سلسلہ جاری رکھا۔ ابن قدامہ حنبلی، جن کو امام الائمہ کہا جاتا ہے، فقہ حنبلیہ کے بہت بڑے امام ہیں، اور ان کی کتاب المغنی یہ فقہ حنبلی میں یہ یعنی کہ یوں سمجھیں کہ پہلے نمبر کی کتابوں میں ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت کم وقت ملا آپ سے سیکھنے کا، کیونکہ وہ آپ کی عمر مبارک کا آخری سال تھا جس وقت یہ حضرت ابن قدامہ حنبلی اور ان کے کزن حضرت عبد الغنی المقدسی، یہ دونوں علم حاصل کرنے کے لیے کزن حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے علم کو دیکھا اور آپ کے جو فیض کو دیکھا، تو ہم نے ایسا علم کسی کے پاس نہیں دیکھا۔ یعنی امام الائمہ جو تمام اماموں کے امام ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسا ہم نے غوث پاک کے پاس دیکھا علم، ایسا علم کہیں نہیں دیکھا۔ اور پھر عاجزی اور انکساری، علم اتنا، رتبہ اتنا، فرماتے کہ آپ اپنے بیٹے سے فرماتے کہ جاؤ ان کے لیے چراغ روشن کر کے آؤ، اور حضور سیدی غوث پاک اپنے گھر سے ہمارے لیے کھانا بھیجتے تھے، جو باہر جو ہے وہ طلباء ہوتے تھے گھر سے ان کے لیے کھانا بھیجتے تھے، اور فرمایا کہ پھر ہمیں اپنا شاگرد بھی بنایا اور ہمیں اپنی خلافت سے بھی نوازا۔ تو آپ حضور سیدی غوث اعظم کے علمی مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام الائمہ، اماموں کا امام بھی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شاگرد ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جس طرح آپ ولایت میں غوث اعظم ہیں،
آپ علم میں بھی امام اعظم ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر بہت غوث بڑے امام اعظم ہیں تو ادھر بھی آپ امام ہیں امام ہیں. ماشاءاللہ. یعنی دونوں علوم میں آپ امام ہیں، علم ولایت میں بھی، علم باطن میں بھی، علم شریعت میں بھی. دونوں علوم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت کے مرتبے پر سرفراز. ماشاءاللہ. اور اللہ ولایت اسی کو عطا فرماتا ہے جس کو علم کا نور عطا فرمایا ہے. غوث اعظم رضی اللہ عنہ جن کو یہ کہا جائے کہ شریعت کے بھی اس طور پر امام، طریقت کے بھی امام، آپ کی مجلس میں آنے والے حقیقت اور معرفت کے بھی ایسے ان پر حال وہ کھل جاتے. بلکہ میں جمیل صاحب چاہوں گا علامہ ابن جوزی جو آپ کے پاس آئے تھے اور وہ بھی ایک مجلس لگی تھی اور کئی ایسے بڑے بڑے آئے ہیں، یعنی آپ کو اللہ نے کیسی قدرت طاقت دی. شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ علم کلام کے بہت بڑے اور ماہر ترین ہیں، لیکن آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو ان کے چچا لے کر آئے تو کیا غوث پاک رضی اللہ عنہ کیا پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا بھی علم کلام پڑھا ہے. کون کون سی پڑھی؟ فلاں فلاں کتابیں پڑھی اس میں. تو پھر آپ نے ایسا ایک نظر کی ہے نا ایسا، تو پوچھا کچھ، تو کہتے کچھ یاد ہی نہیں مجھے، کوئی ایک مسئلہ ہی اس کا یاد نہیں ہے، علم کلام کے حوالے سے ایک بات یاد نہیں ہے. کیا کہتے ہیں جمیل صاحب؟ ایک اچھے واقعے کی طرف آپ نے توجہ دلائی. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ابتدائی علوم جو مروجہ علوم نقلیہ ہوتے ہیں، شرعی علوم، وہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کا مزید دل چاہا کہ میں مزید علوم حاصل کروں فلسفے کے حوالے سے، علم کلام کے حوالے سے. تو آپ نے کے دل میں چند کتابوں کا نام آیا کہ میں چند کتابیں آپ نے اپنے پیش نظر رکھی. مثلا امام الحرمین الجوینی کی کتاب الارشاد، کیا سب سے پہلے میں وہ پڑھوں؟ یا ایک کتاب اور تھی امام شہرستانی کی کتاب ہے نہایت الاقدام، اب یہ کتاب پڑھوں؟ یا اپنے شیخ امام ابو نجیب سہروردی، ان کی بھی ایک کتاب تھی. تو آپ امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان تین کتابوں کے حوالے سے متردد تھے کہ میں کون سی کتاب علم کلام، فلسفے، منطق کے حوالے سے پڑھوں گا. تو اب اسی شش و پنج میں آپ نے اپنے چچا جو آپ کے شیخ بھی تھے، شیخ نجیب سہروردی، ان سے کہا کہ اس مسئلے میں تردد کا شکار ہوں کہ کون سی کتاب پہلے پڑھوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا کریں گے نماز کے بعد پھر علم دین کی محفل مجلس تو لگتی ہی ہے، تو جب ہم اس میں بیٹھیں گے تو آپ اپنے دل کا یہ بوجھ ہلکا کر لیجئے گا اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ہی پوچھ لینا کہ میں علم کلام، فلسفہ، منطق میں کون سی کتاب سب سے پہلے پڑھوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ دل میں خیال لے کر ہم غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مسجد میں آئے. ٹھیک ہے، ابھی نماز کا وقت، ابھی جماعت بھی کھڑی نہیں ہوئی، ابھی علم دین کی مجلس بھی نہیں لگی، بس دل میں خیال آیا. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مجھے دیکھا تو مجھے دیکھتے ہی میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یا عمر ما ہوا من زاد القبر، یعنی اے عمر، تم جو کتابیں پڑھنے کا شوق اپنے دل میں لے کر آئے ہو کہ مجھے یہ کتابیں پڑھنی ہیں، تو ذرا غور کرو کہ کیا وہ قبر کے معاملات، مسائل حل کر دیں گی؟ جو کتابیں تمہیں شوق ہے تو کیا اس سے تمہاری قبر کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ابھی انہوں نے اپنا سوال پیش بھی نہیں کیا کہ مجھے کون سی کتاب پڑھنی ہے، ابھی نماز بھی نہیں ہوئی، ابھی مجلس بھی نہیں لگی، لیکن ان کے دل کی کیفیت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لی اور ان کے گویا سوال پر کبھی سوال ہوا بھی نہیں ہے، سوال بھی جان لیا، سوال کے ساتھ ساتھ جواب بھی عطا فرما دیا. اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرجعت عن ذلک، میرے دل میں جو خیال آیا تھا کہ میں کلام و فلسفے کی بڑی بڑی کتاب اب پڑھوں گا، تو میں نے اپنے اس خیال سے رجوع کر لیا. وجہ کیا ہے کہ دلوں کے حال بھی ان کے اوپر منکشف ہو جاتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو کیا پڑھنا ہے اس طرف بھی یعنی اس طرف بھی رجوع کروا دیا کہ وہ فن، وہ علوم حاصل کرو کہ جو تمہاری قبر کے معاملات کو آسان کر دو. اور شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یہ سلسلہ سہروردیہ کے امام ہیں، تو یہ بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا در پر اپنے علم کی پیاس بجھاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس طریقے سے وہ علامہ ابن جوزی، ان کا بھی واقعہ ہم سنتے ہیں، اور یہ چیزیں بتانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، ان سے محبت ہے. ظاہر ہے جس آدمی کو
جسے محبت ہوتی ہے، اور ہماری تو یہ عقیدت محبت یہ ہے ہی دین کے اعتبار سے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو ہماری عقیدتیں محبتیں ہیں ہی اس وجہ سے، اور خاص ایک اس سلسلے سے نسبت بھی ہے، تو پھر جس سے محبت ہوتی ہے ان کے طریقے اپنانا، یہ اپنی زندگی میں اپنے معمولات کے اندر ان کو شامل کرنا چاہیے۔ میں کچھ کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں، پھر آپ کے SMS بھی شامل کریں گے، اور یہ گفتگو ہماری اسی طرح انشاءاللہ جاری رہے گی۔ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آخر تک بیٹھنے کی آپ نیت رکھیے۔ جی کال سنائیں۔ مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال آختاری، مدنی چینل کا بہت ہی خوبصورت سلسلہ علم کی باتیں، یہ بہت پیارا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کا جو ٹاپک ہے حضور غوث اعظم کا علمی مقام، مفتی صاحب سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھ کر ہم اپنے دل کے اندر علم دین کا جو شوق ہے وہ کیسے ہم پیدا کر سکتے ہیں، کیسے علم دین کی لگن کو اور زیادہ ہم بڑھا سکتے ہیں کہ تاکہ ہمارے سینوں کے اندر بھی، ہمارے دلوں کے اندر شوق علم دین اور بڑھے۔ اس پہ کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیجئے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے علم کی باتیں سنتے رہیں، ان کے جو تذکرے علم کے حوالے سے بھی ہیں، بالخصوص تمام اولیاء صالحین، ان کے جب ہم ذکر خیر کرتے ہیں تو علم کا پورا ایک باب ہوتا ہے۔ بلکہ سجاد صاحب، جب آپ کے دل میں پوچھا گیا نا کہ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوئی کہ آپ علم کے لیے آپ نکل آئے، تو یہ وہ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ علاقے کے اندر چھوٹے میں بچپن میں تھے تو ایک بیل آیا، تو سب لوگ بڑے بچے سارے اس کی طرف، تو بیل کو کوئی پکڑ رہا ہے، کوئی کہاں سے پکڑ رہا ہے، تو یہ بھی آگے بڑھے اور اس کی دم یا اس کے جسم کے کسی ٹکڑے پر ہاتھ رکھا، تو اس بیل نے بولتے ہوئے یہ کہا کہ اے عبد القادر، تم اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ تو کہا دل کے اندر ایک طرف سے تو ظاہر بیل گفتگو کرے، بیل کلام کرے، تو ایک حیرت ہوئی اور ایک خوف والی کیفیت بھی پیدا ہوئی، تو فوراً واپسی گھر کی طرف یہ دوڑے، اور گھر کی طرف جب آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مکان کی چھت پہ چڑھ گئے، مکان کی چھت پہ چڑھے، اور تھے وہ ذوالحجہ کے ایام، حج کے دن تھے، حاجی جو ہیں وہ عرفات کے میدان میں وہ اس وقت جمع تھے، تو اللہ نے وہ سارے پردے جو بیچ میں حائل تھے نا وہ سارے ختم کیے، یہاں تک فرماتے میں نے اپنے گھر کی چھت سے ان حاجیوں کو عرفات میں دیکھا جو وہاں پہ جمع تھے۔ بس یہ دیکھنا تھا، یہ وہ منظر دیکھنا تھا، اور والد صاحب تو چونکہ دنیا سے وصال فرما گئے تھے، تو پھر آپ اپنی والدہ کے پاس آئے اور آپ نے یہ اپنی جستجو سامنے رکھی، مجھے علم کے لیے جانا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 80 دینار وہ یہ وراثت میں آپ کے والد نے چھوڑے ہیں، 40 آپ کے ایک اور بھائی کو دینے ہیں اور 40 آپ کے لیے، اور وہی 40 آپ لے کر اپنا یہ سفر اختیار کیا، اور والدہ کے یہ آخری وہ جملے گویا کہ آپ لیتے ہوئے کہ بیٹا اب جاؤ اور علم ایسے پڑھو کہ پھر قیامت کے دن تم سے ملاقات ہوگی۔ تو علم کے حصول کے لیے جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے ایسا جذبہ پیدا ہو، اور ایک عام آدمی جو نارمل ڈیوٹی بھی کر رہا ہے، کچھ کاروبار بھی کر رہا ہے، یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلا رہا ہے، وہ اپنے اندر علمی طور پر کیسے اپنا علم یہ بڑھائے۔ دیکھیں، قادریوں کے لیے تو بہت بڑا محرک موجود ہے، ماشاءاللہ، یعنی ماشاء ایک اللہ، حرکت دینے والی چیز موجود ہے، جی وہ یہ کہ ہمارے جو سلسلے کے یوں سمجھیں جو ہیڈ ہیں، ماشاءاللہ، جہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، شروع سے مراد یہ کہ جو سلسلہ ہمارا جو قادری نسبت ہے ہماری جہاں سے شروع ہوتی ہے، تو انہوں نے جب علم دین کے حصول کے لیے اتنی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیں، اور 18 سال کی عمر میں آپ جو ہے وہ اکیلے تنہا، جب نہ اس وقت وسائل تھے، نہ سواریاں تھیں، اور نہ اس طرح سفر کرنے کے جو ہے وہ سہولیات تھیں، اور نہ ہی مدارس میں اس طرح کی سہولیات تھیں، اور جب آپ نے اس وقت مشقتیں برداشت کی، فاقے کاٹے، تو یہ مریدوں کے لیے سبق ہے نا کہ پیر صاحب نے ایک جس چیز کو حاصل کیا تو مرید بھی اس کو حاصل کرے۔ بالکل، تو پیر صاحب نے جس کے لیے فاقے کیے تو مرید کے لیے گویا کہ اس کی اہمیت اور بڑھ گئی، اللہ، کہ ہمارے پیر صاحب جس کو حاصل کرنے کے لیے فاقے کریں، تو جب انہوں نے اتنی مشقت برداشت کی تو یہ وہ راستہ ہے جس پر پیر صاحب چلے، یہ وہ راستہ ہے کہ
جس پر ہمیں بھی چلنا چاہیے. تو انہوں نے تو گویا وہ کہتے ہیں نا کہ روٹ میپ جو ہے وہ دے دیا، چلنے کا ایک راستہ بتا دیا کہ دیکھیں میں بھی اس راستے پر چل کر، جیسا کہ جمیل بھائی نے بتایا، حضور سیدی غوث اعظم کا یہ فرمان ہے کہ میں درس دیتا رہا یہاں تک کہ میں قطب کے مقام پر فیض ہو گیا. تو پیر صاحب نے گویا کہ بتا دیا کہ یہ علم دین کا راستہ ہی تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کی کنجی ہے، چابی ہے. لہٰذا اگر میرے راستے پر چلنا ہے، مجھے فالو کرنا ہے، تو جو طریقہ میں نے اختیار کیا ہے، کیا بات، جس طرح میری زندگی گزری ہے، علم دین پڑھنے میں، پڑھانے میں، عبادات میں، ریاضات میں، تقوی، پرہیزگاری میں، اگر اس راستے پر چلو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بھی بنو گے اور پیر صاحب کی آنکھوں کے تارے بھی بن جاؤ گے. احادیث کریمہ میں بھی شفیق بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین حاصل کرنے کی کتنی پیاری پیاری برکتیں اور فضائل بیان فرمائے ہیں. اگر ان فضائل کو بھی ہم مد نظر رکھیں تو علم دین حاصل کرنے کی جستجو ہمارے اندر پیدا ہوگی. علم وہ چیز ہے جو آدمی کو تقوی سے نوازتا ہے. علم وہ چیز ہے، علم دین، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بندے کو دیتا ہے، جنت کے راستے پر لے جاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. اسی طرح فرمایا گیا کہ جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک وہ واپس نہ پلٹے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے. اور ایک حدیث مبارکہ تو عام طور پہ کتابوں کے ٹائٹل پیج پہ بھی لکھی ہوتی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. تو علم دین حاصل کرنے کی طرف ہمیں رغبت رکھنی چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد نبوی شریف میں صحابہ علم دین حاصل کر رہے ہیں. فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. صحیح. اور بلکہ ان کے بارے میں فرشتے نے آ کے خبر بھی دی کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے، یہ دنیا سے جانے والے ہیں. اور انہوں نے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس وقت آپ خود، یعنی جب پتہ چل جائے کہ اس کی موت کا وقت ہے، بالکل قریب ہے، وہ گھڑیاں ہیں، تو اس وقت آدمی چاہے گا کہ کوئی ایسی عبادت اور ایسا عمل کروں اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ، وہ بہترین عمل ہو، افضل ترین ہو. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا فرمایا، اور اسی حالت میں پھر ان کا وصال ہوا. اور اس سے پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں اگر کوئی مجلس علم کی مجلس سے زیادہ بڑھ کر ہوتی تو آپ اسی کا مشورہ دیتے، کیونکہ ان صحابی نے حضور سے رائے لی تھی کہ اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ بہترین اور فضیلت کا حامل عمل کون سا ہے. اچھا، اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جہاں اتنے آپ کی علمی عظمت و شان ہے، اور اولیاء اللہ کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ آپ کی جو جلالت علمی ہے، جلالت شان ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا انکساری، آپ کا عجز، آپ کا تواضع، جیسے کہ علامہ ابن قدامہ المقدسی کا تعلیم کے لیے آئے تھے اور آپ غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے یحییٰ بن عبد القادر کو کہتے کہ ان کے لیے چراغ روشن کرو، کھانا پہنچاتے تھے. تو اس سے آپ کی اپنے طلباء پر اور آپ سے پڑھنے والے آپ کے جو شاگرد حضرات تھے، ان سے محبت کا جو عالم ہے. اسی طرح ایک اور اس کی مثال اور جھلک دیکھتے ہیں کہ شیخ احمد بن مبارک کہتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مجلس درس میں ایک غیر عربی اجمی آدمی بھی تھا، اور وہ آپ کے پاس پڑھتا تھا، اور اس کو بارہا، یعنی ہوتا ہے نا جیسے کمزور ذہن کے طلبہ ہوتے ہیں، تو اس طرح کا وہ طالب علم تھا، اور جس کو بار بار سبق سکھایا سمجھایا جاتا پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو کسی نے کہا کہ آپ اس طالب علم کے ساتھ اتنی محنت کرتے ہیں، گویا کہ آپ میں برداشت اتنی ہے کہ اس طالب علم کے ساتھ اتنی شفقت، وہ سبق یاد نہیں کر رہا پھر بھی آپ کو جلال نہیں آتا، آپ اس کو مجلس سے دور نہیں کر دیتے، آپ پھر بھی اس کو پڑھا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کی زندگی کے صرف چند دن ہی باقی رہ گئے. اللہ اللہ.
تو ایک ہفتہ بمشکل اس کی زندگی کا باقی ہے، اگر میں اس کو یہاں سے دھتکاروں گا تو یہ کہاں جائے گا؟ تو اب وہ جو بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں کہ اب ہم نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا، دن گننا شروع کر دیے، واقعی ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ اس طالب علم کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے شاگردوں کے ساتھ، یعنی یہ اساتذہ کے لیے بھی اساتذہ کہ ان کے دل کے اندر طلبہ کی اس طور پر محبت پیدا ہو کہ یہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیے ہوئے گئے ہیں، یہ قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں یا قرآن سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، حدیث اور علوم سیکھنے آ رہے ہیں، تو اساتذہ کا انداز بھی کتنا ایک مشفقانہ اور شفیقانہ ہونا چاہیے، اور دل کے اندر ایسے جذبات ہونے چاہیے کہ میں نے اب یہ جو آئے ہیں ان کو پڑھا کر کچھ بنانا ہے۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ ان کی سیرت مبارکہ سے اساتذہ کے بارے میں بھی یہ اہم ترین ایک پہلو ہے، اور کہ آپ اپنے طلبہ سے اور اپنے اسٹوڈنٹ سے آپ کتنا پیار فرمایا کرتے تھے۔ جی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مجلس تھی، اس مجلس میں جیسے کہ سجاد صاحب نے فرمایا کہ 70,000 افراد آپ کی مجلس علم میں ہوتے، اور آپ کی ایک کرامت بھی تھی۔ شفیق صاحب، اس وقت جیسے ہم کسی بڑی مسجد میں اگر بیان کریں جس میں 8-10 صفیں ہوں اور ایک صف میں 50 افراد 100 افراد ہوں، تو ہمیں مائک کے بغیر ہم اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے۔ جی 2-4 صفوں تک یہ ہماری آواز پہنچے تو پہنچے، اور پھر وہ اتنی اس قابل بھی نہیں رہے گی پورا بیان بھی ہو سکے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں 70,000 افراد ہوتے، کوئی مائک سسٹم اس وقت نہیں تھا۔ اچھا ماشاء اللہ، جو آواز آپ کی کیا بات، پہلے قریب بیٹھے ہوئے لوگ سنتے تو آخری کونے پر بھی اگر کوئی بیٹھا ہوتا اس کو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی آواز پہنچتی۔ واہ سبحان، بلکہ اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آواز پہنچنے کو اگر ہم دیکھیں تو جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے نا، قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو آپ کی آواز یہ اولیاء کرام دنیا میں جہاں کہیں بھی تھے انہوں نے بھی سنی تھی۔ اور یہی آواز جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سن رہے تھے، کافی کئی منزلوں دور تھے، تو آپ نے کیا ہی خوب جواب دیا تھا، آپ کا قدم مبارک صرف گردن پر ہی نہیں ہے، سر پر بھی ہے اور آنکھوں پر بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس علم میں اتنے ہزاروں افراد ہوتے تھے، ان میں ائمہ احادیث، مفسرین، نحوی حضرات، اسی طرح علم بلاغت کے جو افراد ہوتے تھے، سیکھنے والے، سکھانے والے، تو اپنے دور کے اساتذہ بھی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مجلس علم میں آ کر اپنی علمی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ اب امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون سا عالم ہے جو ناواقف ہو؟ جی بالخصوص حدیث پاک کا جب تذکرہ آتا ہے تو ان کا سر فہرست حافظ الحدیث تھے۔ حافظ الحدیث، اور حافظ الحدیث کس کو کہتے ہیں کہ جس کو 1,00,000 احادیث جس کو حفظ ہوں۔ تو ایسا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں موجود تھے، ساتھ میں آپ کے ایک اور آپ کے دوست یا کزن بھی موجود تھے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں قراءت ہوئی، تلاوت قرآن کی گئی۔ تلاوت قرآن میں ایک آیت کریمہ کی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے ایک تفسیر بیان کی تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ایک اور بزرگ تھے ابو العباس، تو انہوں نے ابن جوزی کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ تفسیر؟ تو ابن جوزی نے کہا نعم۔ علماء کی مجلس اور علماء میں بھی وہ کہ جن کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جن کے علم کا شہرہ ہو، یعنی جسے کہا کہ فلاں کے جو ہے وہ طوطی بولتی ہے، وہ علم کے حوالے سے اتنے مشہور ہوں اور وہ موجود ہیں، اور آپ تفسیر بیان فرما رہے ہیں قرآن پاک کی۔ تو ایک تفسیر بیان فرمائی تو ابن جوزی نے تصدیق کی اپنے ساتھی کے ساتھ، ہاں ایسی تفسیر میں نے پڑھی ہے، مجھے معلوم ہے۔ دوسری بیان فرمائی، تیسری، یہاں تک کہ 11 اس کے اقوال اور تفاسیر تشریح بیان فرمانے کے بعد ابن جوزی ان 11 تفاسیر کے بارے میں کہنے لگے کہ ہاں مجھے اس کا علم ہے۔ اب اس کے بعد جب 12ویں تفسیر کی، 13، 14، یہاں تک کے تفسیر ہوتے ہوتے 40 تفاسیر، ایک آیت کریمہ، ایک آیت کی 40 تفاسیر، 40 انداز سے اس کے معانی، مفاہیم، تشریحات، توضیحات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے لگے۔ تو اب جب 11 کے بعد مزید جب
13ویں 12 13 اور آگے تفسیر ہوتی رہی تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جاتا کیا آپ کو اس تفسیر کا علم تھا، تو وہ فرماتے اس کا مجھے علم نہیں، اس کا مجھے علم نہیں، یہاں تک کہ یعنی 40 توضیحات معانی مفاہیم میں سے صرف ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو 11 معلوم تھے، 29 نہیں تھی 29 ان کو معلوم نہیں جو تھے وہاں پہ بیان ہوئی. جو وہاں پہ بیان ہوئی. اب ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی 40 تفاسیر بیان کرنے کے بعد اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جملہ تھا اس جملے نے تو پوری مجلس کو ہی تڑپا کے رکھ دیا. آپ نے فرمایا الآن نرجع من القال الى الحال. یہ جو ہم نے تفاسیر اب تک سنی ہے 40 تفاسیر ایک آیت کی، یہ تو ظاہری تفاسیر ہیں. اللہ، اب ہم اس کے باطنی امور رموز اسرار کی طرف اب چلتے ہیں. قال سے حال کا سفر ہے. قال سے حال کا جب آپ نے کہا اب ہم سفر کر رہے ہیں تو آپ نے جب پہلی تفسیر بیان کی تو اس پہلی تفسیر یعنی باطنی امور رموز جو اسرار آپ نے بیان فرمایا اس کا حال یہ تھا کہ مجلس میں جو لوگ تھے وہ تڑپنے لگے. خود اب ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کا حال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے قمیص کو پھاڑنے لگے، بس یعنی مچل رہے تھے جیسے مچھلی تڑپ رہی ہوتی ہے نا. تو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کا یہ حال تھا ان کی مجلس میں. تو غوث اعظم ان کا حال دیکھ کر یعنی بہت بڑا عالم ہو اور وہ بھی وجد میں یوں آ جائے. سجاد صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ یعنی ایک تو یہ کہ عام آدمی ہے، ایک عام سائل ہے، وہ تو ہو ہی ہو، لیکن ان کی مجلس میں آ کر اتنے بڑے نام جن کے ہیں جو وقت کے امام کہلائیں، حافظ الحدیث کہلائیں، اور حدیث کے طور پہ جن کی محدثانہ ایسی صفات ہوں، وہ جب حال والی وہ تفسیر سنیں اور کلمہ شریف ہی آپ سے سنیں، اپنے کپڑوں کو جبوں کو پھاڑ ڈالیں. اللہ اکبر. حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. آپ کے بکثرت اس طرح کے واقعات ہیں کہ آپ نے لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدل دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل دیکھیے کہ ولایت کا بھی اعلیٰ درجہ، علمیت کا بھی اعلیٰ درجہ. جب آپ کے درس کا شہرا ہوا کہ دور دور سے لوگ آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے، تو جو معاصرین ہوتے ہیں کہتے ہیں معاصرت منافرت کا سبب ہوتی ہے، تو جو ہم اثر ہوتے ہیں بالکل، تو ان میں تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ بعض میں آپس میں ہوتا ہی ہے، دلی قدورت پیدا ہوئی کہ یار یہ ابھی آئے ہیں، مدرسہ بنایا ہے اور ان کی طرف سارے آنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے آپس میں میٹنگ اور مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہر فن کے لوگ اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا جو ہے وہ ایک مشکل ترین جو ہے وہ مختلف فنون کا، مختلف جو علوم تھے اس کا مشکل ترین سوال جو ہے وہ تیار کریں. یعنی وہ 100 علماء تقریباً 100 علماء تھے، اور جو اس علم میں ماہر تھا جی اس کا جو مشکل ترین سبجیکٹ ہے یا سوال ہے وہ تیار کریں. ہم جاتے ہیں ان کی محفل میں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کتنا بڑا مبلغ علم ہے. اللہ. تو انہوں نے ان 100 علماء نے اپنا ایک مشکل ترین یعنی یوں سبجیکٹ لیا اپنے فن کا، اور حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ٹیسٹ لینے کے لیے، گویا کہ دیکھیں کتنا بڑا علم ہے. حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنی مسند پر تشریف فرما ہوئے، سامنے وہ علماء بیٹھے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر جھکایا. اس محفل میں جو ایک عالم تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے سر جھکایا تو آپ کے سینے سے نور نکلا، اور وہ سینے سے جو نور نکلا تو وہ سب کے سینوں پر پڑا، اور اس نور کی جھلک نے سب کے سینے صاف کر دیے. سبحان اللہ. یہ غوث اعظم کا علم تھا جو محو بھی کر دیتا ہے اور اس بات بھی کر دیتا ہے، ثابت بھی کر دیتا ہے، مٹا بھی دیتا ہے. کیا بات. تو فرماتے ہیں کہ سارے علماء حیران، اب کسی کو کچھ آ ہی نہیں رہا، سوال ہی ختم ہو گیا، اور سینوں میں کچھ باقی ہی نہیں رہا. سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور جب ایسی حالت دیکھی اور علماء جو ہے وہ پھر تڑپ کر جو ہے وہ اپنی علمی کیفیت اور اپنی حالت کو دیکھ کر تڑپے، تو حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ایک کر کے سب کو بلایا اور سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر فرمایا کہ تمہارا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ تھا. واہ واہ. اور ہر ایک کو سینے سے لگاتے گئے اور فرماتے گئے
تمہارا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، تمہارا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ تو یوں آپ نے 100 سوالوں کے جوابات ان کے بتائے بغیر ان کا سوال بھی بتا دیا، ان کا جواب بھی بتا دیا۔ تو گویا جو آپ نے محو اور کر اس سے دیا، پہلے سینہ ایسا بھی کر دیا کلیئر کے بعد ذہن میں سوال ہی وہ نہیں ہے، کہتے ہیں نا سلیٹ جیسے بالکل صاف کر ہوگی، دیتی ہے نا، clear۔ تو ویسے کر دی اور پھر سینے سے لگا کر عطا بھی فرما دیا۔ تو بارگاہ غوثیت کے علمی مقام اور مرتبے کا کیا کہنا، چاہیں تو مٹا دیں، چاہیں تو جو ہے وہ واہ، اس بات کر جاری دیں، اس کر کو دیں، جاری واہ۔ کر دیں، لکھ دیں۔ بہت سارے اسی طرح ایک جو ہے وہ اس کے نحوی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کا شہرہ سنا، چرچا سنا کہ ان کی محفل اور مجلس بہت علمی ہوتی ہے۔ تو عام طور پر جو نحوی ہوتے ہیں، یعنی جو عربک جی جی گرامر سے تعلق ہے، تو جو گرامر جس کو آتی ہے وہ تھوڑا سا اور اپنے آپ کو تھوڑا سا اونچا جو ہے وہ محسوس کرتا ہے جی کہ نہیں، بالکل۔ مجھے تو سب کچھ آتا ہے۔ لوگوں سے حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چرچا سنا تو کبھی حاضر ہونے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ایک دن جو ہے وہ اس نے سوچا کہ چلو دیکھیں آپ کی محفل کیسی ہوتی ہے، آپ کا علم کتنا ہے۔ تو بیٹھے حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے تھے، تو اب ان کو مزہ نہیں آیا، تو بس جو ہے وہ بے دلی سے، بے رغبتی سے جانے لگے۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پورے مجمع میں ان کا نام لے کر فرمایا کہ تم ہماری محفل کو لازم پکڑ لو، ہم تمہیں سیبہ وے بنا دیں گے۔ اللہ، سیبہ وے امام نام کا۔ علم نحو کے امام تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہماری مجلس کو لازم پکڑ لو، تمہیں نحو کا امام بنا دیں گے۔ تو انہوں نے آپ کی بات کو قبول کیا اور آپ کی مجلس کو لازم پکڑا۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل، آپ کی صحبت اور آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نحو کا وہ علم عطا فرمایا کہ جس کو میں پوری زندگی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت کی برکت سے میں نے وہ سیکھ لیا کہ جو شاید میں پوری زندگی بھی لگا سیکھتا بھی رہتا، لگا بھی دیتا، نہ سیکھ پاتا، وہ نہ سیکھ پاتا۔ کیا بات ہے، علم کے دریا خود بھی ہیں اور علم کے دریا آگے جاری بھی کر رہے ہیں۔ ہر سینے کے اندر علم کا نور اور علم کے چشمے غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ جاری فرماتے۔ کچھ کالز لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی اسی گفتگو کو مزید ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی، میرا نام محمد ذیشان ہے، میں ضلع رحیمیہ خان کی تحصیل صادق آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا ہم غوث پاک کی تصویر گھر میں لگا سکتے ہیں؟ جو آپ عنایت فرما دیجیے۔ غوث پاک کی تصویر گھر میں لگا سکتے ہیں، تو لی کہاں سے وہ تصویر غوث پاک کی جو آپ اپنے گھر میں لگائیں گے؟ یہ تصویریں بزرگوں کی خیالی تصویریں ایسے ہی بنا کر لوگوں نے مشہور کر دی۔ لینے والے ان کا کام چلاتے رہتے ہیں، وہ ان کا دھندا اور آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کے بزرگوں کی کوئی تصویریں نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں، کسی کی ویسے بھی تصویر پرنٹ کی صورت میں وہ تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، اور اس کو اس طرح تعظیماً بنوانا یا لٹکانا، گھر میں لگانا، یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک امام اہل سنت علیہ رحمہ نے لکھا کہ بزرگوں کی جو حقیقتاً واقعی تصویر ہو، ان کو بھی لگانے میں فرمایا کہ جو دنیا کے اندر بت پرستی جو شروع ہوئی نا، اس کا آغاز اسی طرح ہوا کہ پہلے لوگ تعظیم کے تحت ان کی لگاتے تھے تصویریں، پھر آگے آگے جا کر انبیاء کے حوالے سے۔ کیا کہتے ہیں آپ جمیل صاحب اس بارے؟ جی بالکل اسی طرح جو بت پرستی کا آغاز جو ہوا ہے، نیک لوگ جب اس دنیا سے چلے جاتے تھے تو ان کے بعد والے جو ان سے محبت رکھتے تھے، وہ ان کی یاد میں جب تڑپنے لگتے کہ ان کو ان بزرگوں کی یاد آ رہی ہے، تو شیطان نے ایک آ کر انسانی روپ میں یہ ایک وسوسہ دیا کہ آپ ان کے مجسمے بنا لیں اور ان کو اپنے پاس رکھیں، جب بھی آپ کو ان کی یاد آئیں تو انہیں دیکھ لیا کریں۔ تو یوں ایک نسل تو یوں دیکھتی رہی، بعد میں آنے والی نسلیں ان کی تعظیم کرتے رہیں، بھی تعظیم میں یہاں تک بڑھ گئیں کہ وہ پھر عبادت کرنے لگے، اور اس طرح سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ تو اس طرح بزرگوں کی جو تصویریں ہیں،
تو یہ اپنے گھروں میں دکانوں میں اس طرح بعض لوگ لگاتے ہیں، اس کو ہر جمعرات کو باقاعدہ اس کے قریب اگربتی لگاتے ہیں، اس پھول پر بھی ہار چڑھاتے ہیں، کچھ پھول یہ چڑھاتے ہیں۔ تو تصاویر کی تعظیم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ سن لیجئے کہ تصاویر جس مقام پر تعظیم کے طور پر رکھی ہیں وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور بعض صورتوں میں مکروہ تحریمی ہے، بعض صورتوں میں مکروہ تنزیہی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں تصاویر جہاں بطور تعظیم رکھی ہیں، لگی ہیں، تو وہاں نماز پڑھنے میں کراہت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے گھروں کو اس طرح جاندار کے چہرے کی تصاویر، چاہے وہ نیک لوگوں کی ہی تصویر ہو، اس سے اپنے گھروں کو محفوظ رکھیں۔ اور یہ تو ویسے ہی جو منسوب کی ہوئی ہیں اس طرح کہ کئی یہ لال شہباز قلندر ان کی ہے جی، یہ داتا صاحب کی ہے، اور غوث پاک کی وہ کشتی ساتھ بنا دی جاتی معاذ ہے، اللہ تو جو مشہور بھی ہیں تو آپ ان کو دیکھیں، نہ ان کی داڑھی پوری ہے، ہاں استغفر اللہ۔ صحیح ہے، بعض ننگے سر، اور پھر جو ہے وہ ایسے ہی چھلے، مجذوبانہ انگوٹھیاں، کیفیت والی بنا دی خیالی طور پر۔ تو یہ یعنی وہ نہ بزرگوں کی ہیں اور نہ وہ بزرگوں کا ایسا حلیہ اور ایسی چیزیں تھیں جو تصویروں میں شو کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ بیان ہو چکا، اگر اصلی بھی ہوں، واقعی بھی ہوں، تو بھی تو ٹھیک نہیں۔ کسی بھی جاندار کی تصویر گھر میں لگانا جائز نہیں ہے۔ بزرگوں کی میراث جو ہے نا وہ ولیوں کی وہی ہے جو یہ بیان کی جا رہی۔ انبیاء کی میراث بھی علم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ انبیاء جو ہے وہ درم دینار چھوڑ کر نہیں، بلکہ ان کی وراثت، ان کا ترکہ میراث وہ علم ہے۔ تو یہی انداز آپ کی امت کے ان اولیاء کا، ان علماء کا، یہ جو اصل میراث ہے، اور اصل جسے کہیں کہ یہ لنگر اور شیرنی ہے، وہ اصل یہ ہے، اس میں لذت ہے، اس میں لطف ہے۔ جب اس راہ پہ چلیں گے تو پھر شریعت کی راہ پہ بھی گویا گامزن ہوئے، حقیقت کے، معرفت کے، یہ بھی چار اصطلاحیں جو ہیں جن کو عام طور پہ نہیں جی شریعت والا وہ مولانا کا کام ہے، ہم تھوڑی حقیقت والے ہیں، ہم تھوڑی طریقت والے ہیں، ہم معرفت والے ہیں۔ تو یہ کیا یہ ساری جدا جدا چیزیں ہیں، یہ چاروں چیزیں؟ یہ جدا نہیں ہیں، بلکہ یہ سیڑھیاں، سٹیپ ہیں۔ جی سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ پہلے تو علم ظاہر ہے، جی، شریعت، شریعت، اور اس کے بعد علم باطن ہے۔ جو علم ظاہر جو لکھا ہوا ہے، جی، اس کو پڑھنے پر، اس کو سمجھنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا، تو وہ معارف کہ جو اسی علم کے ذریعے کھلتے ہیں، یعنی وہ معرفت جی، جو اسی علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، کہ دیکھیے معرفت کا مطلب پہچان، وہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ علم سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال سے، افعال سے، آپ کے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، صفات کی، افعال کی معرفت، پہچان نصیب ہوتی ہے، اور یہی حقیقی علم ہے۔ اور یہ دو طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، ایک کسب کے ذریعے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو استاد سے سیکھا جاتا ہے تو وہ یہی علم ہے، اور جو بغیر استاد کے ہے، جس کو علم لدنی کہتے ہیں، وہ ملتا ہی تب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور آپ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال کے، افعال کے، سیرت کا پاس نہ ہو تو وہ اس سے آگے کی چیز کیسے حاصل کرے گا؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ظاہری چیزیں ہیں، جی ہم باطنی چیزیں حاصل کریں گے، تو جو ظاہری چیز کو حاصل نہیں کر سکا وہ اس سے اعلیٰ، عمدہ اور اس سے آگے کی چیز کو کیسے حاصل کرے گا؟ تو یہ صرف شیطانی جو ہے وہ وسوسے ہیں بعض لوگوں کے، جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کتابوں کی باتیں ہیں جی، ہم تو اوپر کی باتیں کرتے ہیں، اوپر کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ اوپر کی باتیں ان کو شیطان آ کر سکھاتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض اوقات معاذ اللہ کفریات پر مشتمل ہوتی ہیں، بعض اوقات دین کا مذاق ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کا انکار ہوتا ہے، تو بعض اوقات جو چیزیں واجب ہیں ان کا انکار ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو باطن سے حاصل کر رہے ہیں، ہمارا تو ڈائریکٹ غوث اعظم سے جو ہے وہ واسطہ ہے، انہوں نے آ کر ہمیں
یوں عطا فرمایا ہے. تو غوث اعظم تو کہیں بھی جا کر عطا فرما سکتے ہیں، بے شک. لیکن اپنی جہالت اور اس طرح کی گمراہی کی باتیں معاذ اللہ غوث اعظم کی طرف منسوب کرنا، یہ غوث اعظم کی عظمت، شان، بلکہ کسی بھی ولی اللہ کی عظمت اور شان کے خلاف ہے. جی. اس لیے اس طرح کے ڈھگوسلوں پر، اس طرح کی باتوں پر جو ہے نہ تو آنا چاہیے اور نہ ہی جو ہے وہ اس پر عمل کرنا چاہیے. دیکھیے جو کرامت ہے جی بالکل، یہ بھی اولیاء اللہ کا ایک شعبہ ہے، لیکن اس سے اولیاء اللہ خوش نہیں ہوتے تھے، کیونکہ کرامت اصل نہیں ہے. کرامت تو اس روحانی سفر کا، جو اولیاء کی ایک جو روحانی رفتار ہے نا، یوں سمجھے، مثال یوں دی ہے کہ آپ جیسے ایک ٹرین جا رہی ہے یا گاڑی جا رہی ہے، تو وہ جب روڈ پر چلتی ہے تو اس سے کنکریاں، گھاس اڑتے ہیں. تو فرمایا کہ بلا تشبیہ و تمثیل کرامت کو آپ ایسے سمجھ لیں اولیاء کی جو روحانی رفتار ہے، تو اس رفتار سے اس طرح کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. لیکن اولیاء کرامتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اصل مقصود نہیں ہے. وہ کرامتوں سے خوش نہیں ہوتے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کرامت سے تو اپنے نفس کو خوش کرنا ہے، اس سے نفس کو خوشی حاصل ہوتی، جی ہمارا اتنا. تو اولیاء استقامت یعنی شریعت پر پابندی اور استقامت کو پسند کرتے تھے. اس لیے فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، بزرگوں کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر پابندی یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. کیا بات ہے. اور یہ چاہتے تو جیسے اتنوں کو پاس بٹھایا تو ان کے سینے صاف ہو گئے جو اتنا کچھ پڑھ کے آئے تھے، یعنی چاہے تو یوں علم بھی عطا فرما دیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ سنتا ہوں باتیں آپ سے لیکن بھول جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا چادر پھیلاؤ. چادر پھیلائی اور اسی مٹھی بھر کر چادر میں ڈالا ہے، بظاہر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اسی چادر کو کہا سینے سے لگا لو. جب سے لگائی ہے سینے سے پھر حضور کی باتیں نہیں بھولا، پھر جو حدیثیں سنتا ہوں وہ یاد. لیکن اس در پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کے لیے وہاں ایک طرح کی گویا کہ وہ اکیڈمی، وہ مدرسہ، وہ اصحاب صفہ کا چبوترا، وہاں طالب علم کی حیثیت سے صحابہ رہتے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم. چاہتے تو ایسے بھی، اور علم عطا بھی فرمایا، ایسے دیا بھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ علم جو ہے وہ سیکھنے سے ہے. چاہے ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن آپ علم سیکھتے ہیں، دوسرے دن تجارت کے لیے جاتے ہیں، جس کو پارٹنر بنایا ہوا تھا اس کو کہتے پھر آج آپ علم سیکھو اور میں تجارت کرتا ہوں، اور یوں وہ تجارت میں نفع آدھا آدھا شریک ہوتے اور علم میں بھی شرکت ہو جاتی. وہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا ہے. تو علم کا اپنے آپ کو حریص بنانا، علم کا شوق پیدا کرنا، یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ بہت اہم چیز ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارا ہر آنے والا دن وہ ہمارے علم میں کسی طرح کا کوئی اضافے کا سبب بنا. آج کل کچھ لاک ڈاؤن ہو یا اس طرح کے مسائل ہوں، کاروباری مسائل کچھ ٹھنڈے ہو جائیں تو انسان کا دل نہیں لگتا. اگر کبھی دکان پر جائے اور ویسے ہی واپسی آنا پڑے اس دن کو بڑا یاد رکھتے ہیں، آج کچھ دھندا ہی نہیں ہوا، کچھ کمایا ہی نہیں ہے. لیکن کتنی محرومی والی بات ہے کہ علم دین نہ سیکھتے ہوئے، علم میں اضافہ ہی نہ ہوئے کچھ، اور ایسے ہی دن گزرتے جائیں، ایسے ہی دن گزرتے جائیں. اپنے پیاروں کو اللہ کے ان نیک بندوں کا جب تذکرہ کریں تو یہ علم والی صفت کا ضرور تذکرہ کریں اور یہ شوق اپنے اندر پیدا کریں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ خود یعنی آپ کے بارے میں گواہی مفتی وقار الدین صاحب اور فرماتے 22 سال سے میرے پاس ان کا آنا، میرے پاس آنا، یہاں تک کہ یہ مولانا بن گئے اور اس منصب پر فائز ہو گئے. تو یہ ایک باقاعدہ کوئی معلم اور مفتی یہ کہے کہ یہ بندہ میرے پاس اتنی دفعہ آیا زندگی میں، تو یہ کیا ہے؟ علم دین کا شوق ہے. اور آج بھی وہ یہی کوشش کرتے ہیں اپنے چاہنے والے، اپنے مریدین کو اور سب کو یہ ایک پیغام دیتے ہیں. ہر ہفتے کوئی نہ کوئی رسالے کا اعلان ہوتا ہے، یہ رسالہ پڑھ لیجئے. اگر آدمی اپنے آپ کو اس میں تھوڑا سا
میں ان کے لیے بطور خاص بات چیت کر رہا ہوں کہ گھروں میں جو خواتین ہیں اپنے کام کاج ہیں اور کوئی کام ذمے نہیں ہے، جو کہ میں کاروبار کرتا ہوں یا میں نوکری کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں، میرے پاس اب علم دین اب میں کیسے سیکھوں، لیکن یہ کچھ نہ کچھ ہم وقت نکال کر وہ رسالہ ہی ایک پڑھتے جائیں تو یوں علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت ایک شعبہ ہے، اور دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے بھی ہماری ایک ویب سائٹ بھی ہے دارالفتہ اہل سنت کی، آپ اس پہ وزٹ کیجئے، آپ کو روزانہ ایک نئے انداز سے ایک نیا کوئی فتویٰ اس طور پر جو ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، جی آپ اس کے اندر جہاں دیگر ایپ آپ نے کئی اس میں رکھی ہوں گی، دارالفتہ اہل سنت کی ایپ وہ ڈاؤن لوڈ کیجئے، آپ کو روزانہ ایک فقہی طور پر جو شرعی فتویٰ ہوگا انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، وہ وہاں اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ کو نوٹیفیکیشن آن کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملے گا، ویڈیو کی صورت میں آپ ان چیزوں کو حاصل کر پائیں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مشن یہی ہے کہ یہ علم کا جو نور ہے اس کو پھیلانا ہے۔ جامعات کی صورت میں تو طلبہ اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اور ہر سال سینکڑوں کے حساب سے علماء بھی بنتے ہیں، طالبات ہیں وہ بھی عالمہ کورس کر کے اس میں فراغت حاصل کرتی ہیں، حفاظ ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں قرآن پاک کو حفظ بھی کرتے ہیں۔ تو اصل نور یہی ہے، علم کے نور کو عام کریں، اپنے سینوں کو بھی علم کے نور سے روشن فرمائے۔ جمیل صاحب، پروگرام کا وقت اپنی اختتام کی طرف گھڑی بڑی تیزی بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، اور ہم نے تو غوث پاک کی چند مجلسوں کا ابھی ذکر ہی کیا ہے، تو میں چاہوں گا کچھ آپ اختتامی کچھ ایسی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کا ایک حال وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جیسے کہ بیان ہوا کہ ہر طرح کا طبقہ اہل علم کا وہ اپنی علمی پیاس بجھانے آیا کرتا تھا۔ کچھ امتحان لینے آتے تھے تو ان کا بھی حال آپ نے سن لیا، جی۔ اور علمی پیاس بجھانے والوں کی بھی الگ ایک کیفیت تھی۔ تو ایک امام ہیں، امام یحییٰ بن نجاح الادیب، یہ فن بلاغت میں نحو، اشعار وغیرہ کے اندر ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس دفعہ جو آنے کا ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں جو اشعار پڑھتے ہیں، چونکہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، کسی حدیث کا، کسی قرآن کی آیت کے کسی لفظ کو اس کا معنی سمجھانے کے لیے زمانہ جاہلیت کے جو اشعار بڑے بڑے فصیح بلیغ شعراء نے لکھے تھے، ان اشعار کے ذریعے بھی ان معنوں کو کھول کر بیان کیا جاتا جی تھا۔ بالکل۔ تو آج انہوں نے ٹھانا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اشعار پڑھتے ہیں، آج میں وہ اشعار گنوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے کہا کہ انگلیوں میں جس طرح یہ 30 کی کاؤنٹنگ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے ہوتے ہیں تو یہ تو کم ہے۔ اب انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ ایک ڈوری لی، اچھا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شعر پڑھتے تو یہ اپنے انہوں نے دامن کے نیچے گرہ لگا دی، صحیح، دوسرا شعر پڑھا تو دوسری گرہ لگا دی، تیسرے پہ تیسری، یوں کرتے 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 اب انہوں نے کہا کہ اب یہ آخر میں گرہ گن لوں گا، پتہ چل جائے گا کہ آج کی مجلس میں کتنے اشعار ہوئے ہیں۔ ابھی یہ گرہیں لگا ہی رہے تھے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کہ میری طرف متوجہ ہوئے، اور میری طرف متوجہ ہو کر مسکرا کر فرمایا انا احل وانت توکد، میں تو لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے گرہیں کھول رہا ہوں اور تم لگاتے جا رہے ہو، گرہیں لگاتے جا رہے ہو۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے پھر بڑی شرمندگی ہوئی، اور میں نے پھر اپنے اس ارادے سے کہ اب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے کسی بھی چیز کو میں گنوں گا نہیں، یہ گننا بھی گویا کہیں وہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا بھی علم، یعنی ادھر سے تو آپ اشعار پڑھ رہے ہیں اور وہ سب چیزیں، لیکن یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ چادر کے نیچے وہ کر کے آ رہے ہیں، گرے لگا کون رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کو بھی ادب بھی بہت، علم جو ہے وہ ادب بھی سکھاتا ہے۔ اور یاد رکھیے غوث پاک رضی اللہ عنہ خود جب طالب علم تھے، ابھی وقت تو ہمارے اختتام پر ہے، اور میں بس صرف ایک اشارتاً کہوں گا کہ جب آپ خود طالب علم تھے اور آپ کے ساتھ والے جو اسٹوڈنٹ تھے ان میں جو ابن سقا اور ابو سعید تھے، جب اس وقت کے ایک غوث تھے، ایک بزرگ آدمی تھے، ان کی زیارت کے لیے جانا تھا، تو اس ابن سقا نے یہی کہا کہ میں ان سے ایسا سوال کروں گا کیا جواب دیں گے، جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ وہ دوسرے نے کہا کہ میں سوال کروں گا، دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں، لیکن آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں،
تو آپ نے کہا میں تو ایک بزرگ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی آدمی ہے، اس کی زیارت کے لیے میں نے جانا ہے۔ اور وہی پھر ہوا، انہوں نے اپنی اس کشف کی نظر سے دیکھا اور ابن سکا سے یہ کہا کہ میں تم سے تو مجھے کفر کی بو آ رہی ہے، اور تم کہتے ہو سوال کا جواب نہیں، یہ تمہارا سوال اور یہ اس کا جواب ہے۔ دوسرے کی طرف کہا میں تمہیں دنیا کے اندر دیکھ رہا ہوں، یعنی دنیا تیرے پر غالب آ جائے گی، اور تمہارا یہ سوال یہ اس کا جواب ہے۔ بالآخر ہوا یہی، وہی معاملہ ہوا، وہ علم دین سے دور ہوا اور وہ معاذ اللہ کفر کے اندر۔ لیکن جب انہوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی کو دیکھا تو آپ وہ وقت کے غوث کہنے لگے، کہتے ہیں کہ عبد القادر میں دیکھ رہا ہوں ایک دن ہوگا، بغداد کی جامع مسجد ہوگی، ممبر پر آپ بیٹھے ہوں گے اور پھر یہ اعلان کریں گے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی، میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ تو ادب جو ہے وہ انسان کو بہت بڑے مقام پر بھی پہنچا دیتا ہے۔ کبھی بھی علماء کا امتحان، بلکہ اس غرض سے علم حاصل کرنا خود مذموم ہے، برا ہے کہ میں جاہلوں سے جھگڑا کروں گا، علماء کے امتحان لوں گا، یہ اس انداز سے نہیں۔ یہ علم نور ہے، تو نور تبھی بنے گا جب علم بھی حاصل ہو، ساتھ تقوی، پرہیزگاری، عبادت، ان چیزوں کے اندر انسان کے وہ اضافہ ہو۔ اللہ ہمیں علم پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہم علم حاصل کریں رب تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق دے، اور اپنے پیاروں کا ادب بھی ہمیں نصیب فرمائے، بے ادبی سے اور بے ادبوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اس کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں۔ اللہ نیکی کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی،